فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون فلا پسنا یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے توصیتاً وصیت کرنے کی ولا اور نہ الی اہلہم طرف اپنے گھر والوں کے یرجعون وہ پلٹ سکیں گے ونفخ اور پھونکا جائے گا فی الصور سور میں فاذا تو یکایک ہم وہ من الاجداث قبروں سے الی ربہم طرف اپنے رب کے ینسلون وہ تیزی سے چل رہے ہوں گے فلا یستطیعون توصیۃ فلا تو نہ یستطیعون وہ استطاعت رکھتے ہوں گے اور استطاعت کا کیا معنی ہوتا ہے کسی کام کو انجام دینے کے لیے جن اسباب کی ضرورت ہو وہ سب موجود ہوں اور پھر انسان وہ کام ان اسباب کو استعمال کر کے کر بھی لے تو نہ استطاعت رکھتے ہوں گے یعنی کر نہ سکیں گے کیا توصیتاً وصیت کرنا وصیت نہ کر سکیں گے اور وصیت کیا ہوتی مرتے وقت کی تاکید کس کے بارے میں تاکیدی حکم کس کے بارے میں اولاد کے بارے میں مال کے بارے میں پیچھے جو کچھ چھوڑ کے جا رہا ہے ان کے بارے میں یعنی اتنی اچانک ہوگی کہ ان کو ذرا سی بھی مہلت نہ ملے گی کہ وہ ان چیزوں پر جن پہ وہ جھگڑ رہے ہیں یا ان کے جو معاملات ہیں یا ان کی جو مال و متاع ہے اس کے بارے میں وہ کوئی وصیت ہی کر سکیں کسی کے سپرد اپنے معاملات کر سکیں ولا الی اہلہم یرجعون اور نہ ہی وہ اپنے گھر والوں کی طرف لوٹ سکیں گے یعنی مرنے کے بعد اس دنیا کا خاتمہ ہو جائے گا اور اس دنیا کی طرف کوئی بھی لوٹ نہ سکے گا اور کوئی گھر والوں کا حال نہ پوچھے گا اور نہ ہی ان کے پاس پلٹے گا. تو اس آیت سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قیامت اچانک آئے گی، اس حال میں آئے گی کہ لوگ جھگڑ رہے ہوں گے، کوئی وصیت نہ کر سکیں گے اور پھر دنیا کی طرف پلٹ بھی نہ سکیں گے. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ اور سور میں پھونک مار دی جائے گی. کون پھونک مارے گا؟ اسرافیل علیہ السلام، جو بڑے فرشتوں میں سے ایک فرشتے ہیں، حملۃ العرش میں سے ہیں. قرآن پاک میں آتا نا وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ، اس دن 8 فرشتے تیرے رب کا عرش اٹھائے ہوئے ہوں گے. تو ان میں سے ایک اسرافیل علیہ السلام بھی ہیں، بہت بڑے فرشتے ہیں، وہ سور پھونکیں گے. اور سور کتنا بڑا ہوگا کچھ معلوم ہے آپ کو؟ سور کیا ہے؟ جیسے بگل ایک آلہ ہے جس میں وہ ایک ہی پھونک ماریں گے اور اس سے اتنی بڑی چیخ، اتنی بڑی آواز آئے گی کہ صرف اس آواز سے ہر چیز بجھ کے رہ جائے گی. فَإِذَا هُمْ خَامِدُونَ. لیکن سور کا سائز کیا ہے؟ ابن جریر نے لکھا ہے کہ اس کی وسعت آسمان اور زمین کے درمیان کی ہوگی، اتنا بڑا ہوگا. وَنُفِخَ فِي الصُّورِ، بہت بڑی بلا ہے وہ بھی. اور پھر اس کے اندر سے آواز کتنی بڑی نکلی. اور پھر اسرافیل علیہ السلام خود کتنے بڑے ہیں، آپ اندازہ لگائیں. جو عرش اٹھانے والے فرشتوں میں سے ایک ہے، ان 8 میں سے ایک ہیں جو عرش اٹھائے ہوئے. اور آپ کو معلوم ہے کہ عرش
ہر چیز سے بڑی چیز ہے. عرش کے مقابلے میں یہ دنیا کچھ بھی نہیں، ایک مندری کی طرح ہے. وہ سور پھونکیں گے اور اتنا بڑا شور اٹھے گا کہ پھر پہلے پھونک پر تو سب مر جائیں گے، اور اس کے بعد دوسرا سور پھونکا جائے گا جس کا یہاں ذکر ہے نفخہ ثانیہ. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ، تو تب وہ قبروں سے اپنے رب کی طرف دوڑ رہے ہوں گے. زمین کی تہوں میں دفن، مٹی میں مل جانے والے لوگ، پانی میں گھل جانے والے، آگ میں جل جانے والے، ہواؤں میں اڑ جانے والے، ہر طرح کے لوگ کیا ہوگا؟ واپس ان کے جسم جڑ کر ان کی روحیں ان کے اندر چلی جائیں گی اور فوراً اٹھ کھڑے ہوں گے. یعنی اس سور کے اندر اللہ تعالیٰ ایسی طاقت رکھ دیں گے کہ اس کی آواز ہر ایک کے کان تک پہنچ جائے گی، اور کوئی سویا نہ رہ جائے گا، کوئی باقی نہ رہ جائے گا، بلکہ ہر ایک اپنی اپنی قبر سے اٹھے گا. یہاں قبر کا لفظ استعمال نہیں کیا گیا، اجداث کا کیا گیا. اجداث جدس کی جمع ہے، اور جدس اس قبر کو کہتے ہیں جس کا نشان بھی مٹ چکا ہو. قبر تو وہ ابری ہوئی چیز یا نشان والی چیز بھی ہوتی ہے نا، لیکن اجداث تو وہ قبریں ہیں جو معلوم ہی نہیں کہ یہاں کوئی قبر ہے بھی یا نہیں. یعنی کتنی بھی گہری طے ہو زمین کی، مر مٹ چکے ہوں، بھول بھلا گئے ہوں، لیکن اس آواز سے وہ اٹھ جائیں گے. جیسے سورۃ بنی اسرائیل میں آتا ہے، یوم یدعوکم فتستجیبون بحمدہ، جس دن وہ پکارے گا تم کو تو اس کی حمد پکارتے ہوئے تم جواب دو گے، اٹھ جاؤ گے. اور یہ کون حمد پکارے گا؟ اہل ایمان. جیسے ہر روز سو کر اٹھتے ہیں تو اٹھتے ہی پہلا لفظ کیا بولتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور. تو اس دن بھی حمد پکارتے ہوئے اٹھیں گے اور اپنی قبروں سے نکل آئیں گے. اب تو ایسا ہوتا ہے نا، اگر ہم سوئے ہوئے کو اٹھائے ہمیں تو ہم سائڈ بدل کے ادھر منہ کر لیتے ہیں، پھر کوئی اٹھائے تو دوسری طرف منہ کر لیتے ہیں، سنی انسنی کر دیتے ہیں. الارم بجتا رہے جتنا چاہے اگنور کر دیتے ہیں، لیکن اس الارم کو کوئی بھی اگنور نہ کر سکے گا. فوراً اٹھ جائے گا اور اٹھ کر دوڑنا شروع کر دیں گے. کہاں دوڑیں گے؟ الی ربہم، ادھر ادھر نہیں، اپنے رب کی طرف. کوئی اپنے گھر کی طرف نہیں دوڑے گا، کوئی دوستوں کی طرف نہیں جائے گا، کوئی بال بچوں کے پیچھے نہیں بھاگے گا، کوئی اپنے کام، جاب، کاروبار کی طرف نہیں دوڑے گا. ہر روز صبح ایک دوڑ ہوتی ہے نا، ہائی ویز پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، ہر کوئی دوڑ رہا ہوتا ہے اپنے اپنے کام کی طرف. لیکن اس دن بھی لوگ دوڑ رہے ہوں گے اپنے رب کی طرف. اور اس دوڑ کو کیسے واضح کیا گیا؟ ینسلون. ینسلون کا لفظ نسل سے، اور نسل کہتے ہیں اوپر سے نیچے آنا. جب کوئی چیز اوپر سے نیچے آتی ہے تو خود بخود اس کی رفتار میں تیزی آ جاتی ہے. چلتا ہوا شخص بھی دوڑتا ہوا لگتا ہے، تو چلنے میں تیزی کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے. یاجوج ماجوج کے بارے میں بھی آتا ہے، وَهُم مِّن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلُونَ، ہر اونچی جگہ سے نکل آئیں گے، دوڑ رہے ہوں گے. ایسی ہی دوڑ ہوگی ان کی جیسے آج کل لوگ اپنے کام کاروبار، وہ بھی تو بت ہی ہے نا، ان کی طرف دوڑ رہے ہوتے ہیں. تو قبروں سے نکل کے بھی ایسے ہی دوڑ لگی ہوئی ہوگی، ہر طرف ٹریفک جام ہوگا. لیکن جام اس سینس میں نہیں ہوگا کہ رک جائے گی ٹریفک، دوڑتی چلی جائے گی. الی ربہم ینسلون. اور قبروں سے نکلنے کا منظر کیسا ہوگا؟ سورۃ القمر آیت 7 اور 8 میں فرمایا، یخرجون من الاجداث کأنہم جراد منتشر. قبروں سے اس طرح نکلیں گے جیسے بکھری ہوئی ٹڈیاں ہوں، ایسے اٹھ اٹھ کے، یعنی جیسے طرف طرف کر کے اٹھ رہی ہو اور پھر اٹھ کے اپنا اپنا راستہ لے رہے ہو. مہطعین الی الداعی، وہ اچھل اچھل کے نکل کر کیا کریں گے؟ مہطعین الی الداعی، دوڑ رہے ہوں گے پکارنے والے کی طرف. تو جدھر سے آواز آ رہی ہوگی کہ ادھر آؤ، اس طرف سب دوڑ پڑیں گے، اور ہر ایک اپنے رب ہی کی طرف دوڑے گا، یعنی حساب کتاب کے لیے.